بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سپریم کورٹ کی ایک سماعت دیکھتے ہوئے مجھے تقریباً 4 دہائیاں قبل کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ یہ 20 نومبر 1979 کی بات ہے۔ یہ ہجری سال کے پہلے مہینے کا پہلا دن تھا کہ خانہ کعبہ پر کئی بدبختوں نے قبضہ کر لیا۔ وہ محمد قحطانی کو کہہ رہے تھے کہ یہ امام مہدی ہے، امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ موجود ہزاروں لوگوں کو یرغمال بنا لیا۔ یہ حج سے چند ہفتے بعد کا واقعہ تھا۔ وہاں پہ ابھی تک حاجی بھی موجود تھے، عمرہ کرنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ وہاں پہ ان لوگوں نے بدبختوں نے قبضہ کیا، اپنے مطالبات سامنے لائے۔ جہیمان اطیبی ان کا سرگنا تھا، جس کی قیادت میں یہ سارا کچھ ہوا۔ لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، خانہ کعبہ پر قبضہ کیا گیا۔ محمد قحطانی اور اس کے بھائی بھی خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے۔ خانہ کعبہ ایسی حرمت والی جگہ ہے کہ وہاں پہ کسی پودے کو اکھاڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ مچھر تک کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں پر قابو پانے کے لیے وہاں پہ بہت بڑا آپریشن کیا گیا۔ خانہ کعبہ میں، حجاز مقدس میں کسی غیر مسلم کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ فرانسیسی کمانڈوز کو بھجوایا گیا۔ مجبوری تھی، وہاں پہ وہ کچھ بھی ہوا جو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجبوری کی باعث ہوا۔ جنہوں نے خانہ کعبہ کو یرغمال بنایا ہوا تھا، ان لوگوں نے وہاں پہ بڑی بڑی گنیں استعمال کی۔ کئی بے گناہ لوگوں کو وہاں پہ تہ تیگ کر دیا گیا، ان کا خون بہایا گیا۔ وہاں پہ فرانسیسی کمانڈوز کو مجبوراً لایا گیا اور اس ساری بغاوت پر قابو پایا گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب مجبوری ہو جائے تو پھر خانہ کعبہ کے اندر بھی وہ کچھ کرنا پڑ جاتا ہے جس کی عام دنوں میں اجازت نہیں ہے، جو اس واقعے سے ظاہر بھی ہو رہا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کیس کی سماعت کی طرف۔ ایک بہت بڑا مجرم جو 116 ارب روپے کا فراڈ کر چکا ہے، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ وہاں پہ لطیف کھوسہ اس کا وکیل تھا، سیف الرحمان نیازی اس بندے کا نام ہے۔ 1300 لوگ اس کی کرپشن کی بھینٹ چڑھ گئے۔ 116 ارب روپے کا اس نے فراڈ کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عطر من اللہ صاحب کی عدالت میں اس بندے کی ضمانت خارج ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو گرفتار ہونا تھا، لیکن لطیف کھوسہ صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، پنجاب کے گورنر رہے ہیں، بڑے طاقتور وکیل ہیں۔ وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنی بدماشی کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس مجرم کو، جس کی ضمانت خارج ہو گئی تھی، اپنے گھر لے گئے۔ کئی دن تک اس کو اپنے گھر میں چھپائے رکھا اور پھر ایک دن سپریم کورٹ میں ضمانت کے لیے لے گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ سپریم کورٹ کے احاطے میں داخل ہوئے تو نیب کی طرف سے، نیب اہلکاروں کی طرف سے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس بندے کو گرفتار کر لیا گیا۔ لطیف کھوسہ بھاگے قائم مقام چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کی عدالت میں پہنچ گئے۔ وہ جسٹس منیب اختر کے ساتھ کسی کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ ان کی طرف سے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ اس بندے کو آپ نے گرفتار ہی کیوں کیا ہے۔ نیب کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا گیا اور اس بندے کی جو 116 ارب روپے کی کرپشن کا ذمہ دار تھا، کرپٹ آدمی تھا، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت کینسل کی تھی۔ اس پر ہماری عدالت کے جج صاحبان انتہائی زیادہ برافروختہ ہوئے، اشتعال میں آ گئے اور اس کو فوری طور پر نہ صرف اس روز ضمانت دے دی گئی، بلکہ 3 روز بعد پھر اس کیس کی سماعت ہوئی تو مزید بھی اس بندے کو اگلی سماعت تک کے لیے ضمانت دے دی گئی۔ پہلے 10 لاکھ کے مچلقے جمع کروانے کا حکم دیا گیا تھا اور اس کے بعد 20 لاکھ کے مچلقے جمع کروانے پر اس کو ضمانت دے دی گئی۔ اس حوالے سے بہت سی خبریں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ جج صاحب کی طرف سے کہا گیا یہ کسینو نہیں ہے، احاطہ عدالت ہے۔ جج صاحب نے درست کہا کہ وہ کسینو نہیں ہے، احاطہ عدالت ہے، لیکن وہ کسینو نہیں ہے تو
کعبہ بھی نہیں ہے۔ کیا عدالت کی حرمت کعبہ سے زیادہ ہو جاتی ہے؟ کیا عدالت کی خانہ کعبہ سے حرم پاک سے زیادہ توہین ہو گئی کہ ایک بندے کو جو کرپٹ آدمی ہے اس کی کرپشن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کی ضمانت خارج ہو گئی، وہ جہاں بھی اداروں کو دستیاب تھا اداروں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ جج صاحبان کیا لطیف خوسا کی چرب زبانی میں آ گئے، ان کے اثر و رسوخ میں آ گئے۔ وہ ایک پارٹی کے بہت بڑے عہدیدار بھی ہیں اور وہ سپریم کورٹ بار کے عہدیداروں میں بھی شامل ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کی دھونس میں آ کر ججوں نے یہ فیصلہ کر دیا؟ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لطیف خوسا نے جس طرح سے اس کی ضمانت کے لیے جو کچھ بھی کیا ہوگا، پیسے بہائے ہوں گے، کیا ہمارے جج صاحبان چمک کا شکار ہو گئے تھے؟ اس حوالے سے ہم مختصر سی گفتگو کرتے ہیں اسلام آباد میں موجود نذیر احمد فاروق صاحب سے۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال یہ ہے جی کہ جس طریقے سے جسٹس منیب اختر اور پاکستان سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے سیف الرحمان نیازی صاحب کے بارے میں جو فیصلہ کیا، جو سماعت کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ کیسینو نہیں ہے، عدالت سے کیوں گرفتار کیا گیا ہے، اس کو آپ چند سطروں میں ہمیں آپ بیان کر کے بتا دیں۔ یہ سپریم کورٹ کا یا جسٹس عطا بندیال کا انتہائی غلیظ اور غلط فیصلہ ہے۔ یہ اس کے اندر اس کی انکوائری کرائی جائے تو بہت بڑا کیچ ہے۔ ایک وہ بندہ جو میرا خیال ہے کہ یہ 1900 پہلے کا کیس ہے، اس بندے نے 116 ارب روپے کا گھپلہ کیا ہوا جس کا نام سیف الرحمان ہے۔ نیب والے اگر یہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے یا ریالٹی ہے پکڑنے کی، کیونکہ اگر انہوں نے بھی پکڑنا ہوتا نا تو اتنے سالوں کا کیس ہے تو انہوں نے اس کیس کو ٹچ نہیں کیا ہے۔ ابھی انہوں نے کس لیے کیا، شاید میں کلیئر کہوں گا کہ لگتا ہے کہ انہوں نے سیف الرحمان کے ساتھ اتنا عرصہ چونکہ ہو گیا ہوا ہے، لوگ اپنے غریب رو دھو کے اپنے غم کو بھول چکے ہیں، اور جو دکھ نے اٹھانے تھے، تکلیفیں اٹھانی تھی، انسانی مصائب اٹھانے تھے، اٹھا کے ان کے بچوں نے، ان کی فیملیز نے، ان سب نے وہ کر کے صبر شکر کر کے انہوں نے نیب کی فاتحہ پڑھ دی ہوئی ہے۔ ابھی انہوں نے نیب والوں نے دیکھا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، اس پہ کوئی کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہیں 116 ارب روپے کا کیا ہوا ہے گھپلہ، اور اس جو گھپلے میں سے یہ تو بتا کہ ہمارا کتنا حصہ ہے اور باقی تیرا تو رکھا ہی ہے، تیرا تو ابھی ہو ہی جائے گا۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے، دل سے کہہ رہی ہے یا اوپر سے اس قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہی؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں یہ بھی 20 25 سال وکالت کرنے کے بعد جج بنتے ہیں، تو ان کی ذہنیت تو نہیں بدل سکتی۔ تو لگتا ہے کہ نیب والوں نے ان سے جو بھی کیا ہے، شاید ان کے دل میں غیرت یا ایمان کا جذبہ جاگ گیا ہو، انہوں نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، لیکن ساتھ ہی پھر ججوں کا جذبہ سو گیا، ساتھ ہی پھر جیسے ہی ان کا جذبہ جاگا ہے، جذبہ ایمانی جاگا ہے، تو ججوں کا جذبہ سو گیا ہے۔ میں جج کا جذبہ بتا رہا ہوں۔ جی جی، اگر نیب والوں نے سپریم کورٹ کے احاطہ سے اس بندے کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے، تو عطا بندیال صاحب کا اتنا جذبہ جاگا ہے کہ یہ بدماشی ہے، یہ گنڈا گردی ہے، یہ کیا اس کو کہتے ہیں، کسینو نہیں ہے، تقدس پامال کیا گیا ہے۔ میں اس عطا بندیال صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ حرم نہیں ہے، یہ حرم نہیں ہے کہ جہاں بندش ہے، خاص حالات میں حرم کے اندر بھی اجازت ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے غریب مسلوں محنت ایک تقریباً 4 لاکھ فیملی، ایک فیملی کے 6 بچے بھی لگا لیں آپ، تو مطلب
20 लाख पता नहीं कितने 20, 20, 21, 22 लाख इंसानों की रोजी का मसला एक गुंडा बदमाश दबा के बैठा हुआ है। तो इन क्या नैब का पहले ज़मीर नहीं जागा? अगर फर्ज करें अभी जाग गया है तो नैब तो सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस साहब को देखना तो चाहिए था। चलो भाई सुप्रीम कोर्ट से हादसे से ही पकड़ा, लेकिन एक इंसानियत के दुश्मन को, एक इंतहाई बदमाश गुंडे और लोगों का हक मार के, इंसानियत का हक मार के खाने वाले को अगर पकड़ लिया है तो मतलब अगर वो पकड़ते हैं तो पकड़ने दे, फिर पहले उनको देखें कि आया जी उससे कुछ रिकवर करते हैं या मुकम्मल करके ठीक हो गया। ठीक है जनाब नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब, ये आपने नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब के ख्यालात सुने। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारा इंसाफ का निज़ाम किस तरफ जा रहा है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।